السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اگر ہر ڈاکٹر، حکیم یا کسی سے بھی علاج کر کر کے آپ تھک گئے ہوں اور کوئی ایسی مہلک بیماری ہو یا کتنی بھی سخت سے سخت بیماری ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے کی ہو، چاہے وہ دنیاوی کوئی بیماری ہو یا پھر کسی طرح کا کوئی آسیب ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہو اور آپ کا مریض ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے والا ہوں کہ آپ میرا یقین کریں، جس طریقے سے میں بتاؤں بالکل اسی طریقے سے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو چاہے کوئی بھی بیماری ہو، انشاءاللہ یہ بارہا کا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ چاہے آپ کے جاننے والے کوئی بھی ہوں، آپ ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیے گا۔ بہت ہی زبردست میں آپ کو نسخہ جو ہے وہ بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، ایک سادہ کاغذ لینا ہے۔ اس کے اوپر یہ میں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے نہیں لکھنا ہے۔ ایک سادہ کاغذ آپ نے لینا ہے اور جو میں لکھوں اسی کو آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی زبردست یہ نسخہ میں جو ہے وہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ ہر مہلک بیماری سے انشاءاللہ یہ نسخہ آپ کو نجات دے گا۔ سب سے پہلے اس سادے کاغذ کے اوپر آپ نے لکھنا ہے کیا، یہ دو چشمی ہے، ٹھیک، یہ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے، یہ 5 مرتبہ آپ نے یہ دو چشمی ہے جسے ہم کہتے ہیں اس کو لکھنا ہے۔ پھر یہاں آپ نے اس طریقے کا یہ کراس بنا لینا ہے، ٹھیک۔ اس کے چاروں اور 1 2 3 4 یہ آپ کو ضرور یہ نقطہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ چاروں طرف جو ہے آپ کو ڈاٹ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ نقطہ لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو 7 مرتبہ یہ لکھنا ہے حمزہ، 1 2 3 4 5 6، دیکھیے 7 مرتبہ آپ کو یہ حمزہ لکھنا ہے، نہ ایک مرتبہ کم ہو نہ زیادہ، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے، 6 ہوا اور یہ 7 مرتبہ یہ آپ نے جو ہے وہ حمزہ لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ لکھنا ہے واو، ٹھیک، پھر ہے، اچھا یہاں کے اوپر جگہ نہیں ہے تو میں یہاں لکھ رہا ہوں سواد، اور پھر اس کے بعد میم۔ آپ کوشش یہ کریں کہ یہ کاغذ بڑا ہو تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک لائن میں آئے۔ یہاں آپ کو نیچے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی لائن پہ، کیونکہ یہاں چھوٹا کاغذ ہے، یہاں آگے جگہ نہیں، اس لیے میں نے یہاں لکھ دیا۔ اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے، ٹھیک، یہ ایک ہی لائن میں پورا لکھنا ہے کے بعد سواد، پھر آپ کو میم لکھنا ہے۔ اور کوشش یہ کریں کہ باوضو ہو کر کے، ٹھیک ہے، باوضو ہو کر کے آپ نے اس کو بنانا ہے۔ اور اگر آپ کو وہ مل جائے، پین کی بجائے جو ہے وہ زعفران مل جائے، اس کے ذریعے سے آپ اس کو لکھیں تو اور زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو میں بتا رہا ہوں بالکل وہی آپ نے کرنا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ آپ سفید کاغذ کے اوپر لکھ دیں گے، اس کو نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ایک ہی لائن میں لکھنا ہے، یہ میں نے یہاں لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کو یہاں آپ نے اس کے آگے لکھنا ہے، یہ آپ نے جو ہے وہ لکھ دیا۔ اب اس کو جو ہے، اس تعویذ کو جو مریض ہے اس کے گلے میں کالے کپڑے میں پیک کر کے اس کے گلے میں یا دائیں بازو میں آپ کو اس کو باندھنا ہے، مگر یہ یاد رہے کہ اس کو پہننے سے پہلے اس نسخے، اس تعویذ کا آپ کو صدقہ نکالنا ہے، جو بھی 10 20 50 100 اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ نکالیں اور غریب کو دیں۔ پھر اس کے بعد ہی اس تعویذ کو مریض کو پہنائیں، اور جب آپ کا مریض صحت یاب ہو جائے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کو شفا مل جائے، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس تعویذ کو اتار کر کے کہیں پھینکنا نہیں ہے،
آپ نے سیدھے یا تو زمین میں گڑھا کھود کر کے اس کو وہیں دفن کر دینا ہے، اتنا گڑھا کھودنا ہے کہ یہ واپس تعویذ نکل نہ سکے، یا بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کسی ندی وغیرہ میں وہاں لے جا کر کے ڈال دیں۔ اس طرح آپ کو ادھر ادھر پھینکنا نہیں ہے، ورنہ اس کی بے حرمتی ہوگی اور اس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہر ایک کلام کا اپنا احترام ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے جیسے میں نے بتایا ہے بالکل ویسے ہی ویسے آپ کو کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا مریض ضرور شفا پائے گا۔ اللہ حافظ۔